بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ہود چل رہا ہے اور آج ہم جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک ہے۔ 11 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع۔ اس رکوع میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس رکوع سے پہلے والے دو رکوع میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا جس رکوع میں ذکر ہوا، اس رکوع سے پہلے والے دو رکوع میں دو قوموں اور ان کے پاس بھیجے گئے انبیاء کا ذکر ہوا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس کے بعد کے رکوع میں آیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو اہل عاد کی طرف انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قوم سمود میں انہی لوگوں میں سے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہاں پر بھی اسی انداز کی ابتدا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف انہی کے بھائی، انہی کے قوم کے فرد شعیب کو بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جو انبیاء کرام آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کے گزرے سب کا انداز وہی تھا، اور ان کی قوموں نے بھی جب سرکشیوں کی اور راہ حق سے بھٹک جانے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس کے بعد ان کے پاس نبی بھیجا گیا اور ان کا انداز یہی تھا، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، ہر قوم جہاں وہ بت پرستی کا شکار ہو گئی، وہیں ان کی اخلاقی انحطاط اور پستی ان کے حساب سے ہوتی رہی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کفر کے ساتھ ساتھ ایک گندی حرکت میں پھنس گئی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک گندی حرکت میں پھنس گئی۔ جہاں جہاں بھی جیسے جیسے حالات تھے، وہاں کی قوموں نے اس طرح کا غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ یہاں پر کیا ہوا تھا، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تاجرین پیدا کیے تھے اور بہت بڑا علاقہ تھا کاروباری مدین، لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر تجارت کیا کرتے تھے، مال دولت کی فراوانی، اچھا کاروبار، زبردست منافع، یہ یوں سمجھیے کہ ایک کاروباری شہر تھا، بہت بڑا کاروباری شہر۔ اور یہ جو کاروباری تھے یہاں کے، ان کو بزنس کے سارے اصول معلوم تھے، کیسے کمایا جاتا ہے روپیہ، کس کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے، کس کو کیسے زیر کر کے اپنا الو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ زیادہ تر ناپ تول میں ہوشیاریاں کیا کرتے تھے، کم کر کے بیچ دیا، عیب والی چیز کو چھپا کر بیچ دیا، ترازو میں گڑبڑ کر دی، اس طرح سے زیادہ کمائی کی فکر کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ یہ کام بند کرو، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو، حالانکہ تم خوشحال ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، مال دولت کی فراوانی، خوشحالی سب دی ہے، تو پھر تم کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چھوڑو۔ اور اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے، اور جب عذاب آئے گا تو تم بچ نہیں پاؤ گے، ہر چیز کو گھیرنے والا عذاب آتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ تول پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو۔ تم لوگ بتاتے کچھ اور ہو، جب دیتے وقت ڈیلیوری کرتے وقت کچھ اور کام کر دیتے ہو، ہاتھ کی صفائی کا۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دیکھنے والا برابر دیکھ رہا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، جب پکڑے گا تو بہت برا حال ہوگا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا کرتے مت پھرو، یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے۔ لوگوں کو کمزور سمجھ کر، بے وقوف سمجھ کر ان کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بڑی ہوشیاری کر دی، کسی کو بے وقوف بنا دیا، کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیا، کسی کو معلومات نہیں تھے تو اس کا فائدہ اٹھا لیا، کب تک کرو گے؟ اس سے فساد برپا ہو جائے گا۔
برداشت کرنے والے بھی ایک حد تک برداشت کریں گے، اس کے بعد اگر کایا پلٹ گئی تو وہی لوگ جن کو تم بے وقوف سمجھتے تھے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کاروبار کرو جو اللہ تم کو دے رہا ہے کاروبار میں سے، جو منافع مل رہا ہے، جو پرسنٹیج تم کو مل رہا ہے کاروبار کے منافع کا، اسی میں خوش رہو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو تو۔ اگر تمہاری نس نس میں، تمہارے خون میں بے ایمانی بسی ہوئی ہے تو پھر حرص اور لالچ کا راستہ اختیار کرو گے، لیکن اگر تم واقعی ایماندار ہے تو جتنا بچ گیا ہے اس کو استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو آمدنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آنے دو، اور آنے دو، اور آنے دو، اور یہ اور ان کی مرضی کے حساب سے جب نہیں آتا تو جب یہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور یاد رکھو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں کہ ہر وقت میں تمہاری نگہبانی کرتا رہوں، میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اب چونکہ شعیب علیہ السلام نماز کے بڑے پابند تھے، وقت ہوتے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو کہاں سے وقت ملتا کاروباریوں کو نماز کا؟ یہ لوگ دیکھتے تھے شعیب جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں بھئی ہم تو نہیں آ سکتے، ہمارا کاروبار ہے، کیا کرنا ہے، مجبوری ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ کافروں کا طریقہ کار ہے، کاروبار کو نماز کے لیے رکاوٹ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مجبوری ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ تو شعیب علیہ السلام جب نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو پوچھتے تھے شعیب علیہ السلام سے، کیا تمہاری نماز، جا کے تم جو نماز پڑھو، کیا نماز تم کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم جن کی عبادت ہمارے باپ دادا برسوں صدیوں سے کرتے آئے ہیں ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو؟ یہی سکھا رہی ہے تم کو تمہاری نماز؟ ہمارے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستے کو ہم ترک کر دیں، اس کے اندر تصرف کریں دین میں؟ اور پھر ہم مال کما رہے ہیں اپنی ہوشیاری سے، یہ بھی ایک طریقے کی محنت ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا بھی ایک محنت ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے اور ہم اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ پیسہ کما رہے ہیں، تم کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں ہم کو اس چیز سے روک رہے ہو؟ انک لانت الحلیم الرشید، اب یہ ایک تانا ہے ان کا، ہاں آپ ہی ہیں سب سے بڑے ہوشیار، سمجھدار، نیک چلن، اب آپ ہی رہ گئے، بس ہم کہاں ہیں؟ ایسی باتیں جو آپ ہم کو بتا رہے ہیں نا، دیکھیے اچھی باتیں جب کوئی کسی کو بتاتا ہے تو نہ ماننے والوں کا انداز یہی ہوتا ہے، اب رہنے دو، اب آپ ہی بڑے نیک آ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کو سکھانے آ گئے، اس طرح کی باتیں۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، تو پھر آپ نے کہا کہ اے میری قوم یہ تو بتاؤ کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنی طرف سے، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ اگر میں واقع حق پر ہوں اور روشن دلیل پر ہوں تو پھر مجھے بھی تو اس نے عمدہ روزی عطا کی ہے، کہ میں بھی کوئی غریب خلاش مفلس نہیں ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اس کی وجہ سے حسد کر کے میں تمہارے ساتھ ایسا بول رہا ہوں، نہیں، میرے پاس بھی سب کچھ ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کی زندگی دی تھی، میں بھی خوشحال ہوں، میرے پاس بھی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں غریب ہوں۔ وما اريد ان اخالفکم، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری مخالفت کرنے لگوں، مجھے کیا کرنا ہے تمہاری مخالفت کر کے؟ الا ما انہاکم عنہ، میں صرف وہ چیز تم کو بتا رہا ہوں جس چیز کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو روکے، ایسا کرنے سے روکو، مجھے حکم دیا گیا ہے اس لیے میں روک رہا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا اور کچھ تم سے، صرف یہ کہ تمہاری اصلاح ہو اور تم درست ہو جائیں، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں، جہاں تک میرا بس ہے، جہاں تک میری استطاعت ہے، جہاں تک میں کر سکتا ہوں کروں گا، بولتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور باقی توفیق تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو سیدھا راستہ حاصل ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ توکلت والیہ انیب، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي
ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، اے میری قوم تم میرے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو، تمہارے اندر میری دشمنی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ دشمنی تم کو اتنا اکسا دے کہ پھر عذاب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، جیسے قوم نوح کو پہنچا تھا، جیسے قوم ہود کو پہنچا تھا، جیسے قوم صالح کو پہنچا تھا، پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے بھی ویسے ہی کیا تھا نا، تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا دور تو زیادہ پرانا نہیں ہوا ہے، وہ تو تم بھی پڑھتے اور سنتے رہے اس قوم کے بارے میں۔ چلو بھئی کوئی بہت پرانی بات ہے، لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن قوم لوط کا واقعہ تو بہت قریب کا ہی ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے، تم جانتے بھی ہو اس قوم کے بارے میں، اس کو دیے گئے عذاب کے بارے میں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ابھی بھی وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم نے سرکشیوں کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ اب تم کو توبہ کی مہلت نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، دل و جان سے رجوع کرو، توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان ہی نہیں ہے بلکہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اب کہنے لگے یہ لوگ، اے شعیب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا، نصیحت کی باتیں، کام کی باتیں، ایسا مت کرو ایسا کرو، یہ سب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیوں بول رہے ہو؟ نہ ہم سننے والے آپ کی بات، نہ ہم سمجھنے والے آپ کی بات، نہ ہم آپ کی بات پر عمل کرنے والے، کیوں کہہ رہے ہیں ہم کو یہ سب باتیں؟ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مقابل میں بہت کمزور ہیں، ایک کمزور آدمی اٹھ کر ایک طاقتور لوگوں کو کیا ڈرا رہا ہے؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہم کو تمہارے کنبے کا خیال ہے، تمہارے گھر والے، تمہارے چاہنے والے جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم تم کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ تو ہم تم کو سنسار کر دیتے مار مار کے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اب اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، اتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ہم اگر اپنے پیسے کی طاقت بتائیں گے تو تم کیا کر سکتے ہیں؟ تم اور تمہارے چند ماننے والے کیا بگاڑ سکیں گے ہمارا؟ اب یہ ایک بڑا گروپ ہے، ایک بڑی ہے، اچھے شریف لوگ ہیں، اس کا خیال کر کے ہم تم کو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، اب شعیب علیہ السلام نے کہا تم کہتے ہو کہ تم میرے کنبے کی وجہ سے مجھے چھوڑ رہے ہو، میرے کنبے کا تم کو خیال ہے، تو آپ کہتے ہیں کیا تم کو میرے کنبے کا خیال ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا خیال نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کیا تم کو میرا کنبہ عزیز ہے جو اس کی خاطر تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، دراصل تم نے اپنے بنانے والے اپنے خالق کو پیچھے ڈال دیا ہے، پس پشت کر دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کے علم میں ہے، سب دیکھ رہا جان رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر اور میں عمل کروں گا اپنی جگہ پر، میرا کام بولنا ہے، میں بولتا رہوں گا، اب کرتے نہیں کرتے تمہاری مرضی، کرتے ہیں تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، نہیں کرتے ہیں تو مت کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، مگر مجھے جو کرنا ہے میں بھی وہ کرتا رہوں گا۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ایک وقت کے بعد بہت جلد تم کو پتا چل جائے گا کہ عذاب کیسے آتا ہے اور کیسا رسوا کرتا ہے، اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے پتا چل جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اس وقت کا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم آ پہنچا، مہلت دیتے دیتے سمجھاتے سمجھاتے جب وقت گزر گیا، مدت ختم ہو گئی، تو ہمارا حکم یعنی کہ عذاب آ پہنچا، تو نجینا شعیبہ، ہم نے شعیب کو پہلے بچا لیا،
پہلے شعیب کی حفاظت کا پورا سامان مہیا کر دیا. والذین آمنوا معہ، اور جو کوئی شعیب پر ایمان لانے والا تھا ان کو بھی شعیب کے ساتھ ہم نے محفوظ کر دیا، بچا دیا. برحمت منا، ہمارے پاس کی رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر ایک خوفناک کڑک آئی، بھیانک کڑک. صبح صبح کے وقت میں ایک بھیانک کڑک آئی تو اس کڑک سے ان کے گھر ہل گئے. سارے لوگ گھٹنوں کے بل اپنے اپنے گھروں میں گر پڑے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور حالت ایسی ہو گئی اس بستی کی، دیکھنے والے بعد میں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہاں کیا کوئی بستی تھی؟ کچھ نہیں بچا. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سنو مدین کے لوگ بھی ویسے ہی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے جیسے کہ ہود کے قوم والے ہلاک ہوئے تھے. ان کا بھی وہی حال، وہی حشر ہوا. اللہ کی صریح نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آتا ہے، لیکن عذاب فوری نہیں آتا. توبہ کی اور استغفار کی مہلت دیتا ہے، رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے. جو لوگ ہدایت یافتہ اور عذاب سے بچنے والے ہوتے ہیں اس مہلت سے استفادہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اچھے راستے پر آ جاتے ہیں. لیکن جس کے نصیب میں ہلاکت و بربادی لکھی ہوتی ہے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بس وہ یہی کہتے رہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، تم کون ہوتے ہیں ہم کو نصیحت کرنے والے. اللہ تعالی ہم کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ رب العالمین.